السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید ایم حسین اور آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی تربیت میں۔ دوستو، آج ہم بیان کرنے والے ہیں معراج کے بارے میں۔ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج مبارک ہوئی تھی، یہ سچ ہے۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کا قد گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا۔ اس کا قدم اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں آیا۔ حضور نے فرمایا براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا تو جبرائیل میرے لیے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کر لیا۔ پھر جبرائیل مجھ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ اور پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں مجھ کو یوسف علیہ السلام نظر آئے جنہیں سارے جہاں کا آدھا حسن عطا فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ میں نے اوریس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ پھر جبرائیل مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے چلے تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو اچانک مجھ کو ہارون علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل ہم کو 6 آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔
پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا فرمایا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل ہمیں ساتویں آسمان کی طرف لے چلے، انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 ایسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے، یعنی روز نئے فرشتے آتے ہیں۔ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا پر لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا کو خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز نے ڈھانپ لی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ پھر خدا تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی پھر اس نے رات اور دن میں 50 نمازیں میرے اوپر فرض فرمائیں۔ میں واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا رات دن میں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست پیش کریں، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں نے واپس جا کر عرض کیا اے میرے پروردگار، میری امت پر آسانی فرما۔ تو خدا تعالیٰ نے میری امت سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، آپ پھر اپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف چاہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور نماز کی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ رات اور دن کی کل 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو وہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا تو صرف ارادہ ہی سے اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور کر لیا تو اس کے لیے 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر اور تخفیف چاہیں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس نماز کی تخفیف کے لیے اتنی بار حاضر ہوا ہوں کہ اب مجھ کو وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔